ماہ ستمبر کے پہلے عشرہ میں پاکستانیوں اور مسلمانوں کے لیے دو تاریخیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، اور وہ دو تاریخیں 6 ستمبر اور 7 ستمبر ہیں۔ 6 ستمبر کو سن 1965 میں پاکستانیوں نے افواج پاکستان کے ساتھ مل کر بھارت کو ایسی شکست دی جس کی ذلت و ہزیمت اسے آج تک محسوس ہو رہی ہے، اور 7 ستمبر سن 1974 کو قادیانیوں کے خلاف پاکستان کی قومی اسمبلی نے ایک تاریخ ساز فیصلہ صادر کیا، جس میں تمام قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر اسے آئین اور دستور کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس وجہ سے 6 اور 7 تاریخ ماہ ستمبر کی ہمارے ہاں یادگار تاریخیں ہیں۔ 6 ستمبر کو یوم دفاع کا نام دیا جاتا ہے، اور 7 ستمبر کو یوم تحفظ ختم نبوت کا نام دیا گیا ہے۔ 6 ستمبر کو ملک کی جغرافیائی سرحدوں کے لیے قربانی کا منظر دیکھا گیا، اور 7 ستمبر کو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربانیوں کا ثمر وصول کیا گیا۔ 6 ستمبر قومی وحدت کی یادگار ہے، اور 7 ستمبر دینی و مذہبی وحدت کی یادگار ہے۔ جن دو اہم امور کی جانب میں نے ابتدا میں اشارہ کیا، 6 اور 7 ستمبر کو پیش آئے، ان کی مختصر تفصیل آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا، تاکہ ان ایام اور تاریخوں کی حیثیت واضح ہو سکے۔ 6 ستمبر سن 1965 کو بغیر کسی وارننگ کے بھارت نے رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کیا، اور راتوں رات لاہور شاہی قلعہ پر اپنا پرچم لہرانا چاہا۔ بین الاقوامی سرحد عبور کی، جو عالمی قوانین کی شدید مخالفت کے زمرہ میں آتی ہے، اور اس بات کو بھارت بھول گیا کہ اسلام کے نام پر ہزاروں نہیں لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد جس مملکت اور وطن عزیز کو ہم نے حاصل کیا ہے، اس پر اسے قبضہ کی اجازت کیوں کر دے سکتے ہیں؟ اگست کے بیانات میں نے قربانیوں کی تفصیلات کا تفصیلاً ذکر کیا تھا۔ 10,000 افراد فقط دہلی میں شہید ہوئے تھے،
40,000 اطراف دہلی میں، 10 لاکھ مشرقی پنجاب میں، اور 60,000 عورتیں اغوا ہوئی تھیں جن کی تاحال کوئی خبر نہیں۔ اپنوں سے دوری، آنکھوں کے سامنے کٹنا، خاک و خون میں تڑپنا، بے سر و سامانی کے عالم میں ہجرت کرنا۔ اگرچہ پون صدی گزر چکی ہے، لیکن آج بھی ہمارے بزرگوں سے پوچھا جائے، ان کے سامنے بات چھیڑی جائے اور تذکرہ کیا جائے 1947 کی قربانی کا، تو ان کی آنکھیں برس پڑتی ہیں، پلکیں چھلک پڑتی ہیں، ان کا سینہ آگ پر ابلنے والی ہنڈیا کی طرح جوش مارنے لگتا ہے، گویا یادیں آج بھی تازہ ہیں۔ تو بھارت نے کیسے سوچ لیا کہ اس قربانی دینے والی قوم سے اس وطن کو دوبارہ لے لے گا اور قبضہ کر کے شکست دے دے گا، جبکہ لیا بھی اسلام کے نام پر گیا ہو۔ چنانچہ بھارت کو ایسی شکست کا سامنا کرنا پڑا کہ آج تک بھارت اس کے زخم چاٹ رہا ہے۔ اہل پاکستان اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے، اگلے مورچوں پہ جا کر انہیں اپنے تعاون کا یقین دلایا، اگلے مورچوں پہ جا کر پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑے، راشن پہنچایا، زخمیوں کو وہاں سے علاج کے لیے منتقل کیا، ان کا پٹی اور مرہم کا فریضہ سنبھالا۔ کوئی طبقہ ایسا نہیں تھا پاکستان کے طبقات میں جس نے اس جنگ میں حصہ نہ لیا ہو، بلکہ متعدد وجوہ سے 6 ستمبر 1965 کی جنگ بھارت سے لڑی جانے والی دیگر جنگوں سے مختلف تھی، جس میں ایک وجہ ذکر کروں گا انفرادیت کی۔ یہ جنگ ٹوٹل وار تھا، اس میں پاکستان کی تمام افواج نے حصہ لیا، بری فوج نے، بحری فوج نے، فضائیہ نے، اور تمام علاقوں کے پاکستانی شریک ہوئے، تمام طبقوں کے افراد شریک ہوئے۔ اس وجہ سے یہ جنگ قومی جنگ تھی، دفاع وطن کے لیے قوم نے وحدت کا مظاہرہ کیا، اور اس دن کو اسی بنا پر یوم دفاع کا نام دیا جاتا ہے کہ پوری قوم دفاع وطن کے لیے متحد ہو گئی اور بھارت کو بھاگنا پڑا اور شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ قومی وحدت فتح کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے، جذبہ اور قومی وحدت۔ بھارت کو 1965 میں جذبہ حب الوطنی اور قومی وحدت سے شکست دی گئی۔ اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں، آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہم جذبہ حب الوطنی سے سرشار رہیں اور قومی وحدت کو کبھی بھی پارا پارا نہ ہونے دیں۔ پاکستان کے دشمنوں کی پوری کوشش ہے کہ قومی وحدت کو پارا پارا کر دیا جائے تاکہ پاکستان مستحکم نہ ہو سکے، اسے استحکام نہ حاصل ہو سکے۔ وہ مذہبی بنیادوں پر، مسلکی بنیادوں پر، قومی بنیادوں پر، صوبائی بنیادوں پر، علاقائی بنیادوں پر، عصبیت کی بنیاد پر قوم کو متفرق کرنا چاہتا ہے، تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں ان کے اس چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا اور اپنی قومی وحدت کو بچانا ہوگا، اور جذبہ حب الوطنی کے ساتھ جب کبھی ملک پر خدا نہ خواستہ کوئی مشکل گھڑی آئے اسی طرح کھڑا ہونا ہوگا، اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ، جس طرح ہم 1965 کی جنگ میں کھڑے ہوئے تھے۔ ایک بات یہاں اور عرض کر دوں، وطن کا دفاع یہ ہم اس وجہ سے ضروری نہیں سمجھتے کہ ہم اس وطن میں رہتے ہیں، اس کا باشندہ ہونے کی وجہ سے۔
اس کا رہائشی ہونے کی وجہ سے فقط ان وجوہ کی بنا پہ ہم اسے ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں، ہمارے نبی کی سنت ہے وطن کا دفاع کرنا۔ جس طرح ہمارے لیے ایک آزاد اسلامی مملکت کو حاصل کرنا ہماری ضرورت تھی، ہمارا ایمانی تقاضا تھا، اسی طرح مملکت خداداد پاکستان کے حاصل ہو جانے کے بعد، اس کے معرض وجود میں آ جانے کے بعد، بلکہ بڑھ کر اس کا تحفظ و دفاع اور اس کی سالمیت، اس کا استحکام، یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے، ہماری ضرورت ہے، اور مسلمان اور پاکستانی ہونے کی وجہ سے ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ہمارے نبی کی تعلیمات ہمیں دفاع وطن کا درس دیتی ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ چند ایک باتیں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا جس سے آپ اندازہ کر سکیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے ریاست مدینہ کے تحفظ کے لیے، آپ نے دفاع وطن کے لیے ٹھوس اقدامات کیے، جن میں مدینہ کے قبائل سے معاہدہ کرنا ہے۔ قبائل مدینہ سے آپ کا معاہدہ میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ دفاع وطن کے لیے آپ کا قدم تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد لڑی، یہ جبل احد کے دامن میں لڑی گئی۔ جبل احد کے دامن میں جنگ احد کا لڑنا یہ وطن کے دفاع کے لیے تھا۔ اس سے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے معاہدہ کے ذریعے سرداران قریش، مشرکین مکہ سے 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ کیا۔ یہ 10 سال کا جنگ بندی کا معاہدہ دفاع وطن کے لیے تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف مدینہ میں گہری خندق کھدوائی اور پھر غزوہ احزاب آپ نے لڑا۔ یہ دفاع وطن کے لیے تھا، ریاست مدینہ کے تحفظ اور دفاع کے لیے تھا۔ غدار یہودیوں کو جلا وطن کرنے کا حکم دفاع وطن کے لیے تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سرحدات پر پہرے کے فضائل بیان کیے، اسلامی سرحدات پر پہرا دینے والوں کے فضائل بیان کیے۔ یہ ساری کی ساری ترتیب، جد و جہد اور کاوش دفاع وطن کے لیے تھی۔ تو ہمارے پیغمبر کی تعلیمات، ہمارے پیغمبر کی سنت، ہماری شریعت کا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم دفاع وطن کے لیے کسی قسم کی غفلت کا شکار نہ ہوں، سستی کا مظاہرہ نہ کریں، اور اپنی آنکھیں، اپنا دماغ ہر وقت ہم الرٹ رکھیں کہ پاکستان کے دفاع کے لیے کسی وقت بھی ہماری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جب 1948 میں بھارت نے بین الاقوامی سرحد عبور کر کے کشمیر پر حملہ کیا تھا تو سب سے پہلے لاہور کی سرزمین پر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دفاع پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا تھا مجلس احرار اسلام کے زیر اہتمام، اور اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، میں پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کروں گا، پاکستان کے ذرے ذرے کی حفاظت کروں گا۔ یہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری تھے جنہیں ہمارے میڈیا نے پاکستان کا دشمن قرار دیا۔ یہ امیر شریعت کا عزم تھا پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کا۔ رہا ان کا وہ اختلاف جو قیام پاکستان کے موقع پر ہوا، میں نے متعدد بار عرض کیا، وہ رائے کا اختلاف تھا، اسے وطن دشمنی اور وطن کی عداوت پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ تو امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے اس عزم پر آج بھی ہم قائم ہیں کہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور 1965 کی جنگ میں جس طرح
پاکستانی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ تھے، پاکستان کی سالمیت، قومی وحدت اور استحکام کے لیے، تحفظ و دفاع کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ تو 6 ستمبر 1965 کی جنگ کی وجہ سے 6 ستمبر کی تاریخ اہل پاکستان کے ہاں انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور تاریخ ساز دن اسے قرار دیا جاتا ہے، جس کا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کر پاکستان کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو ہمہ وقت تیار رکھیں۔ جس طرح 6 ستمبر کی تاریخ ماہ ستمبر کے پہلے عشرہ میں اہم ہے اور یہ دن تاریخ ساز ہے، اسی طرح 7 ستمبر بھی تاریخ ساز دن ہے، اور یہ تاریخ بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ 7 ستمبر 1974 کو ایک بہت بڑے فتنہ قادیانیت کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے غیر مسلم اقلیت قرار دے کر اس فیصلہ کو، اس شک کو آئین اور دستور کا حصہ بنا دیا تھا، اور اس طرح 90 سالہ مسئلہ حل ہو گیا تھا، اور یہ امت مسلمہ کی بہت بڑی کامیابی ہے جس نے 7 ستمبر کو یادگار بنا دیا ہے۔ ایک بات یہاں اور عرض کروں گا، قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانا یہ آنن فانن نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے بھی ایک طویل جد و جہد ہے، قربانیوں کی ایک لمبی حقیقت ہے۔ بہت ساری قربانیوں کے بعد، بہت سارے خون کے دریا عبور کرنے کے بعد یہ یادگار لمحہ دیکھنا نصیب ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے مختلف دعووں کے بعد تدریجاً دعوی نبوت کر دیا۔ امت مسلمہ دعوی نبوت سے پہلے دعووں کے نمودار ہونے سے ہی اس کے خلاف برسر پیکار ہو گئی تھی۔ 1884 میں لدھیانہ کے علماء نے اس کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا تھا، جسے متحدہ ہندوستان سے کتب خانہ اعزازیہ نے فتویٰ تکفیر قادیان کے نام سے متحدہ ہندوستان کے تمام علماء کے دستخطوں کے ساتھ شائع کیا، اور اس فتویٰ کو مرتب کیا تھا دارالعلوم دیوبند کے جلیل القدر استاذ اور مدرس مولانا محمد سہول رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس فتوے کے بعد پھر مختلف عدالتوں سے قادیانیوں کے خلاف فیصلے آنے شروع ہو گئے، اور سب سے بڑا فیصلہ بہاولپور کی عدالت کا تھا۔ یہ کیس 1926 سے لے کر 1935 تک چلا، اور اس میں امام العصر خاتم المحدثین حضرت علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ 53 سالی کے باوجود طویل سفر کر کے بہاولپور کی عدالت میں تشریف لاتے تھے۔ یہ مقدمہ چلتا رہا۔ ابتدا میں مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے چند ساتھی تھے، پھر اس نے باقاعدہ بیعت لے کر ایک پوری جماعت تیار کر لی۔ اہل اسلام کو ضرورت محسوس ہوئی کہ فرد کا مقابلہ تو فرد کر لیتا ہے، جماعت کا مقابلہ فرد کے لیے مشکل ہوتا ہے، چنانچہ ایک جماعت تشکیل دی جائے۔ امام الاولیاء، قطب الاقطاب، شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ کے ہاں شیراں لاہور میں ایک اجلاس ہوا، جس میں امام العصر خاتم المحدثین حضرت علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے۔ وہاں ایک جماعتی ڈھانچہ تشکیل دیا گیا مجلس احرار اسلام کے نام سے، اور یہ بات علمی اضافہ کے لیے عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امیر شریعت کا لقب اسی اجلاس میں ملا، اور دینے والے امام العصر حضرت علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جماعتی طور پہ قادیانیت کی مزاحمت شروع ہو گئی، اور مجلس احرار اسلام کا چیف امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مقرر کر دیا گیا۔ بڑے بڑے اکابر کا دست شفقت
اور سرپرستی کا ہاتھ امیر شریعت اور ان کی جماعت پر رہا۔ ایک عرصہ تک یہ جماعت محنت کرتی رہی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا۔ تقسیم ہند کے بعد جب مجلس احرار اسلام تقسیم ہو گئی، آدھی ہندوستان میں آدھی پاکستان میں، تو قادیانیت نے دیکھا کہ اب مسلمان کمزور ہو چکے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد ملکی حالات دیکھے اور مجلس احرار اسلام کی تقسیم کا ملاحظہ کیا تو قادیانیت نے اپنی سرگرمیاں اور بھی تیز کر دی کہ اب ہمارے لیے اتنی مشکلات نہیں رہیں جتنی پہلی تھی۔ لہٰذا قادیانیت نے عزم کیا کہ ہم پاکستان کو قادیانی اسٹیٹ بنائیں گے، اور پھر سارا پاکستان نہ صحیح، اس کا ایک صوبہ تو ضرور بنائیں گے، اور صوبہ بھی ان کی نظر میں بلوچستان تھا کیونکہ اس کی آبادی کم تھی، اور کم آبادی والے صوبے کو قادیانی اسٹیٹ بنانا وہ اپنے لیے آسان سمجھتے تھے۔ چنانچہ 1951 میں مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا محمود نے یہ دعویٰ اور اعلان بھی کر دیا کہ 1952 کا سال ہمارا سال ہے اور عنقریب ہماری حکومت آنے والی ہے۔ جب امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان سنا تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری اس کے خلاف برسر پیکار ہوئے اور اس سے واضح طور پر یہ اعلان کر کے میدان میں آئے کہ آپ کی یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہونے دی جائے گی۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے تمام مسالک کے سرکردہ علماء کو جمع کیا اور ان کے ساتھ تمام مکاتب فکر کی عوام امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کے ساتھ ہو گئی، اور قومی وحدت کے ساتھ ایک تحریک چلی جو 1953 میں تحریک ختم نبوت کے نام سے دنیا کے سامنے آئی۔ 1953 میں تحریک ختم نبوت جب باضابطہ طور پہ چل پڑی، اس کا مرکزی ہدف کیا تھا؟ وہ یہ کہ قادیانی پاکستان کو قادیانی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی بنایا گیا۔ اس نے وزیر خارجہ بنتے ہی پاکستان کے کلیدی عہدوں پر قادیانیوں کو بٹھا دیا، اور پاکستان کے جتنے سفارت خانے تھے، دیگر ممالک میں جتنے سفارت خانے تھے، انہیں قادیانیت کی تبلیغ کے اڈے بنا دیا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1953 کی تحریک ختم نبوت میں 3 مطالبے کیے، اور ان میں پہلا مطالبہ یہ تھا کہ ظفر اللہ قادیانی کو وزارت خارجہ کے عہدہ سے برطرف کیا جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا قادیانیوں کو وطن عزیز پاکستان کے کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے۔ تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو آئینی طور پر، دستوری طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ یہ 3 مطالبے تھے۔ حکومت نے 1953 کی تحریک کو زور زبردستی سے دبانا چاہا۔ نبی کی ختم نبوت کے لیے اہل اسلام نے جن جذبات کا مظاہرہ کیا انہیں تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ جو قربانیاں دی وہ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھی گئیں۔ ایسی قربانیاں مولانا تاج محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد میں اس تحریک کے دوران ایک خاتون سے ملے۔ اس نے اپنا شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ مولانا کے سامنے پیش کر دیا کہ اس بچے کو نبی کی ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے آپ قبول فرما لیجئے۔ جب کسی ختم نبوت کے مجاہد پر گولی آئے وہ میرے بچے کو آگے کر کے اپنی جان بچا لے، اور اپنی جان نبی کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بچا کے آگے جد و جہد اور محنت کرے۔ اس نے بچہ پیش کر کے دنیا کو اپنے جذبات بتا دیے کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ 1 لاکھ کے لگ بھگ علماء کرام
اور مجاہدین ختم نبوت کو پابند سلاسل کر دیا گیا، جن میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا لال حسین اختر، قاضی احسان احمد شجاع آبادی، مولانا تاج محمود، مولانا عبدالستار خان نیازی اور بڑے بڑے اکابر علماء تھے۔ اور لاہور کے مال روڈ پر ایک روایت کے مطابق 10,000، کسی نے لکھا 16 سے 18,000 مسلمانوں کو ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہوئے گولیوں سے بھون دیا گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمانان پاکستان نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، جن میں 8 سال کے بچے سے لے کر 10 سال کے بچے سے لے کر 100 اور 105 سال کے بوڑھے تک نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ فیصلہ اتنی جلدی نہیں ہو گیا، الغرض اس حکومتی جبر نے عارضی طور پر 1953 کی تحریک ختم نبوت کو ناکام کر دیا، لیکن چنگاری سلگتی رہی۔ یہی چنگاری 1974 کی تحریک ختم نبوت کے وجود میں آنے کا سبب بنی۔ دوسری بڑی تحریک عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ و دفاع کے لیے 1953 کی تحریک کے بعد وہ 1974 کی تحریک ختم نبوت ہے۔ 1953 کی تحریک کی قیادت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ 1974 کی تحریک ختم نبوت کی قیادت سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ اس کے بعد پھر ایک دفعہ تحریک چلی، جس کے نتیجے میں امتناع قادیانیت آرڈیننس منظور ہوا، وہ 1984 میں چلی۔ اس کی قیادت خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ تو عرض میں نے یہ کیا، 1953 کی تحریک ختم نبوت جو حکومتی جبر کی وجہ سے وقتی طور پر ناکام ہو گئی، لیکن چنگاری سلگتی رہی، وہ 1974 کی تحریک ختم نبوت کے وجود میں آنے کا سبب بنی۔ اور 1974 کی تحریک ختم نبوت وجود میں کس طرح آئی، اس کے اسباب کیا ہیں؟ ملتان نشتر میڈیکل کالج میں طلباء کا الیکشن اور انتخاب تھا۔ اس میں ایک جانب مسلم طلباء تھے، دوسری جانب قادیانی طلباء تھے۔ اس الیکشن میں اللہ تعالیٰ نے مسلم طلباء کو فتح عطا فرمائی اور قادیانی طلباء شکست سے دوچار ہوئے۔ مسلم طلباء نے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے، اپنے جذبات کا اظہار کیا، اسلام سے وابستگی کا والہانہ ثبوت دیا۔ قادیانیوں کو اس پہ غصہ تھا۔ انتخاب جیتنے کے بعد طلباء نے مشورہ کیا، اب سیر و سیاحت کے لیے ہم کسی طرف نکلتے ہیں۔ چنانچہ ملتان سے ٹرین کے ذریعے پشاور جانے کا پروگرام بنایا۔ جب طلباء ملتان سے ٹرین پر سوار ہو کے پشاور جانے لگے، ملتان اور پشاور کے راستے میں چناب نگر ریلوے اسٹیشن آتا ہے، وہاں آ کر ٹرین رکی۔ قادیانیوں نے ٹرین کے مسافروں میں اپنا لٹریچر تقسیم کیا۔ جب ان غیرت مند طلباء نے دیکھا، انہوں نے ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگائے۔ مرزائیوں کو اس پر شدید غصہ ہوا اور وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگے۔ خیر اس وقت تو وہ کچھ نہ کر سکے، طلباء پشاور چلے گئے اور وہ انتظار میں رہے کہ جب یہ پشاور سے واپس آئیں گے اس وقت چناب نگر ریلوے اسٹیشن پر ہم ان پر حملہ کریں گے۔ چنانچہ 29 مئی 1974 کو جب وہ طلباء پشاور سے واپس ملتان آ رہے تھے اور ٹرین چناب نگر ریلوے اسٹیشن پر رکی تو قادیانی پہلے سے تیار تھے۔ انہوں نے ڈنڈے اور پتھر، آلات حرب و ضرب پہلے سے اکٹھے کر رکھے تھے اور انہوں نے ان طلباء پر دھاوا بول دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں بہت سارے طلباء زخمی ہوئے، بے ہوش ہوئے اور نہ جانے ان پہ کیا کیا ستم قادیانیوں نے چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر ڈھائے۔ جب ان پر حملہ ہوا، اس حملے کی اطلاع پورے پاکستان میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور
اس حملے اور اس کی خبر کے پھیلنے نے 1974 کی تحریک ختم نبوت کو وجود بخشا اور 1974 کی ختم نبوت کی تحریک کو جنم دیا۔ ایک تحریک برپا ہو گئی، علماء اکٹھے ہو گئے، مسلمانان پاکستان جمع ہو گئے اور ایک منظم تحریک قادیانیت کے خلاف پاکستان میں دوسری مرتبہ شروع ہوئی۔ اس تحریک کی قیادت کر رہے تھے محدث العصر حضرت علامہ محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ۔ حکومت وقت نے اسے بھی کچلنا چاہا، 1953 کی تحریک ختم نبوت کی طرح جبر سے، زبردستی سے اور حکومتی مشینری سے، حکومتی طاقت سے اس تحریک کو بھی کچلنا چاہا۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھی، لیکن اس تحریک کو کچلنے میں وہ اس وجہ سے ناکام ہو گئے کہ اسمبلی سے باہر قیادت کر رہے تھے قد آور شخصیت حضرت علامہ سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا احترام تمام مسالک میں مسلم تھا، اور اسمبلی کے اندر مفکر اسلام قائد جمعیت حضرت مولانا مفتی محمد محمود رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، اسمبلی میں بھی پوزیشن مضبوط تھی اور اسمبلی سے باہر بھی قیادت اور شخصیت مضبوط تھی، لہٰذا اس تحریک کو کچلا نہیں جا سکا اور یہ تحریک اپنے نتیجے تک پہنچی۔ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے اسمبلی میں کہا، آپ قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کریں۔ بھٹو صاحب نے انکار کر دیا۔ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ مفکر اسلام کہلائے، اللہ نے بڑی بصیرت اور بڑی سمجھ سے نوازا تھا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس نے آپ کو گالی دی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے آپ کو گالی دی ہے اور اس پارلیمنٹ کے جتنے معزز ممبران ہیں سب کو گالی دی ہے۔ پوچھا گالی کیا دی ہے؟ مفتی صاحب فرمانے لگے، تمہیں کنجریوں کی اولاد کہا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جو مجھے نہ مانے وہ کنجریوں کی اولاد ہے، جو مجھے نہ مانے وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ جب یہ بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ آپ کو اور اس پارلیمنٹ کے تمام معزز ممبران کو مرزا غلام احمد قادیانی گالی دیتا ہے، کنجریوں کی اولاد کہتا ہے، وہاں مرزا ناصر موجود تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے مرزا ناصر سے پوچھا، مرزا صاحب کیا مفتی صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں؟ اب مرزا ناصر کیسے انکار کرے، کتاب مفتی صاحب ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے ہیں۔ مرزا ناصر کو کہنا پڑا، مفتی صاحب نے ٹھیک کہا ہے، مفتی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جب یہ بات بھٹو نے سنی کہ مرزا ناصر تصدیق کر رہا ہے، مفتی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو قادیانیوں کا چیف ہے، اس نے ہمیں کنجریوں کی اولاد کہا ہے کیونکہ ہم اسے نبی نہیں مانتے، تو سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اس کے کفر کی تحریر پر دستخط کیے۔ اس کے بعد پارلیمنٹ کے دیگر معزز ممبران نے دستخط کیے اور اس طرح 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت لکھ دیا گیا۔ 7 ستمبر 1974 کو انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ کے مطابق دستوری طور پر انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ یہ فیصلہ آئین اور دستور کا حصہ بن گیا۔ اور پھر ساتھ ہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ وعدہ بھی کر لیا کہ اس پر ہم قانون سازی کریں گے۔ اس قانون سازی کا مقصد یہ ہوگا کہ آئندہ قادیانی اپنے لیے اسلام کا لفظ استعمال نہ کر سکے، مسلمان کا لفظ استعمال نہ کر سکے، اور دیگر جتنی بھی اسلامی اصطلاحات ہیں ان کا استعمال نہ کر سکے۔ یہ وعدہ کر لیا گیا کہ اس فیصلے پر قانون سازی بھی کی جائے گی۔ ذوالفقار علی صاحب بھٹو کے زمانہ میں یہ قانون سازی نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق مرحوم کا زمانہ آیا تو قادیانیوں نے سرگرمیاں تیز کر دی
مقصد کیا تھا کہ اندرون خانہ سازشوں کے ذریعے پاکستان کے آئین سے اس ترمیم کو نکلوا دیا جائے، اسے منسوخ کرا دیا جائے، اور آج تک قادیانیت اس ناپاک جد و جہد میں لگی ہوئی ہے۔ بیرونی طاقتیں، بیرونی دباؤ، این جی اوز، ان کا مقصد بھی یہی ہے، در اندازی کر رہے ہیں کہ قادیانیوں کو 1974 سے پہلے کی حیثیت پہ بحال کیا جائے۔ امت مسلمہ، اہلیان پاکستان اس کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، آج تک کامیابی نہیں مل سکی، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہی نہیں، یقین ہے کہ انشاءاللہ کبھی بھی یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ جب جنرل ضیاء الحق مرحوم کے دور میں اندرون خانہ سازشوں کا بازار گرم ہوا کہ اس آئینی ترمیم کو کسی طرح منسوخ قرار دے دیا جائے، تو پھر ان کی اس جد و جہد نے، اس سازش اور پلان نے ایک اور تحریک کو جنم دیا، وہ تھی 1984 کی تحریک ختم نبوت۔ یہ ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے تیسری بڑی تحریک تھی۔ مفکر اسلام حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، حضرت علامہ سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بھی وفات پا چکے تھے۔ اس تحریک کی قیادت کی خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ایک قد آور شخصیت تھی، علم شریعت و طریقت میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ تمام مکاتب فکر کے علماء ان کے زیر سایہ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں آئے، اور اس جد و جہد کا نتیجہ کیا نکلا کہ جنرل ضیاء الحق نے 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس منظور کیا، اور اس میں بہت ساری ایسی شکیں شامل کی جنہوں نے قادیانیت کا جنازہ نکال دیا کہ قادیانی اپنے بڑے کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے، خلیفۃ المسلمین نہیں لکھ سکتے، اس کے کسی بھی ساتھی کو صحابی نہیں کہہ سکتے، اس کے ساتھ رضی اللہ نہیں لکھ سکتے، مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی کو ام المومنین نہیں کہہ سکتے، اس کے ساتھ رضی اللہ عنہا نہیں لکھ سکتے، مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد کے مینار کھڑے نہیں کر سکتے، اپنے عبادت خانے کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے، اور اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنے لیے اسلام کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح نہیں کر سکتے، دیگر جتنے اسلامی شعائر ہیں ان کا استعمال نہیں کر سکتے، اور اس کی بعد جو ان کو ہزیمت اور شکست اٹھانا پڑی وہ بھی قابل دید ہے۔ ان کا پاکستان میں جو سالانہ جلسہ ہوتا تھا جسے ذلی حج کا قادیانی نام دیتے تھے، اس پہ پابندی لگ گئی، وہ سمٹ گیا، اور مرزا ناصر کو پاکستان چھوڑ کر لندن جانا پڑا، پاکستان سے فرار ہوا۔ یہ تین بڑی ختم نبوت کی تحریکیں تھیں جن کے نتائج آپ نے ملاحظہ کیے۔ تو جیسے 6 ستمبر ملک کی تاریخ میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے، ویسے ہی 7 ستمبر بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ 6 ستمبر کی تاریخ کو یوم دفاع کا نام دیا گیا، اور 7 ستمبر کی تاریخ کو یوم تحفظ ختم نبوت کا نام دیا گیا۔ اب یہاں اس فیصلے کے آ جانے کے بعد جو 1974 7 ستمبر کا فیصلہ ہے، اور پھر 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس کے منظور ہو جانے کے بعد، میں قادیانیوں سے گزارش کروں گا کہ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے جمہور سے اپنی راہ کو جدا کر لیا اور اسلام کے اس مسئلے کا انکار کیا، مسئلہ ختم نبوت کا، جو مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور متکلمین فرماتے ہیں عقیدے کو عمل پہ ترجیح ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جس پر ہمارے مذہب کا مدار ہے۔ جو شخص عقیدہ ختم نبوت کا قائل نہیں ہے، نہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ اہل سنت والجماعت سے تعلق ہے۔ نصوص قطعیہ کے انکار اور اجماع امت سے انحراف کی بنا پہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اہل سنت والجماعت سے اس وجہ سے تعلق نہیں کہ اہل سنت والجماعت اہل اسلام کا ایک معزز طبقہ ہے۔ جب اہل اسلام سے تعلق نہیں تو اس کے معزز طبقہ اہل سنت سے بھی اس کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ اجماعی عقیدے کا جب انکار کر کے
اہل اسلام سے اپنی راہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جدا کر لی اور پاکستان کے آئین اور دستور میں مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی پوری ذریت کو، خواہ وہ لاہوری گروپ ہو، احمدی گروپ ہو، غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ تو مرزائیوں سے درخواست یہ ہے کہ اب وہ بھی مرزا سے اپنی راہیں جدا کر لیں اور اس پر لعنت بھیج کر دامن اسلام میں آ جائیں، اور اگر مرزائی اس کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر دوسری درخواست اور گزارش یہ ہے، پھر پاکستان کے آئین اور دستور میں انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، وہ اپنے اس منصب کو تسلیم کریں، اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں جیسا کہ پاکستان کا آئین اور دستور تقاضا کرتا ہے، اور پھر اپنے لیے ان حقوق کا مطالبہ کریں جو پاکستان کے آئین اور دستور میں غیر مسلموں کے حقوق کے طور پہ درج ہیں۔ پھر ان کے مطالبہ کرنے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا اور ان حقوق کے ملنے میں بھی کوئی اختلاف اور انکار نہیں ہوگا۔ اور ایک گزارش میں اس موقع پر اپنے مسلمان بھائیوں سے کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا ہے، 1974 کا فیصلہ اور 1984 کا امتناع قادیانیت آرڈیننس، لیکن اس کے باوجود ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد پاکستان میں کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اس عقیدے کی، مسئلے کی اہمیت عوام کے سامنے واضح کریں، اجاگر کریں، اور پھر اپنے اسمبلی کے ممبران اور اپنے حکمرانوں پر یہ دباؤ بڑھائیں کہ اس فیصلے کو مؤثر بنائیں، اس پر عمل درآمد میں کسی کوتاہی اور کمزوری کا مظاہرہ نہ کریں، اسے کسی بھی طرح کمزور نہ ہونے دیں۔ اور یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا، ماہ ستمبر کے اس پہلے عشرہ میں 2 تاریخیں اہم ہیں، 6 ستمبر 7 ستمبر۔ 6 ستمبر کو یوم دفاع کا نام دیا گیا، 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت کا نام دیا گیا، اور پاکستان کے مسلمان ان دونوں تاریخوں کو منا کر من حیث القوم یہ پیغام دے رہے ہیں۔ 6 ستمبر کا پیغام یہ ہے کہ ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ جس طرح 1965 کی جنگ میں ہر طبقہ، ہر مسلمان، ہر پاکستانی، ہر اعتبار سے، قوم کا ہر فرد ہر اعتبار سے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ تھا اور حمایت اور تعاون کے لیے اگلے مورچوں پہ پہنچا، اسی طرح جب بھی ضرورت پڑی ملک کی جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے لیے، ہم ملک کی سلامتی کے لیے، استحکام کے لیے، قومی وحدت کے ساتھ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے آئندہ بھی شانہ بشانہ ہوں گے اپنی ملکی سلامتی کے اداروں اور پاک فوج کے۔ اور ایک بات یہاں اور بھی عرض کرنا چاہوں گا، 7 ستمبر یوم ختم نبوت ہے، یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اور اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے لیے بھی ہم کسی قسم کی غفلت کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اور جہاں ہم پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں وہاں ہم پاکستان سے وفاداری کے حلف میں ملک کی تحفظ کا حلف ہی نہیں اٹھاتے بلکہ ملک کے نظریے کے تحفظ کا بھی حلف اٹھاتے ہیں، کیونکہ مملکت خداداد پاکستان نظریہ اسلام کی بنیاد پر مارز وجود میں آئی، 2 قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان بنا، قیام پاکستان کا جواز لکم دینکم ولی دین ہے، اس حلف میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم پاکستان کی اسلامی شناخت کو کبھی مجروح نہیں ہونے دیں گے، اس میں اسلامی اقدار اور روایات کی بالادستی پر کسی قسم کا کمپرومائز اور سودا نہیں کریں گے۔ تو ہمارے وطن عزیز پاکستان سے وفاداری کے حلف میں جہاں یہ بات شامل ہے کہ ملک کے تحفظ، ملک کے دفاع کا ہم عزم کرتے ہیں، وہاں یہ بھی شامل ہے جس نظریے کی بنیاد پہ پاکستان مارز وجود میں آیا ہم اس نظریے کے تحفظ کا بھی عزم کرتے ہیں۔ اسلام کو پاکستان سے جدا کر دیا جائے تو پھر پاکستان جو ممتاز حیثیت رکھتا ہے، اسلامی ریاست کے طور پر جو امتیازی اس کا تشخص ہے، یہ اپنے اس تشخص سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارا عزم یہ ہے
اور عہد کی تجدید ہمیں کرنی چاہیے 6 ستمبر کے حوالہ سے کہ نہ ہم جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت پر آنچ آنے دیں گے، اور 7 ستمبر کے حوالہ سے ہمارا پیغام یہ ہے کہ نہ ہم نظریاتی سرحدوں کی تحفظ پر کسی قسم کا کمپرومائز اور سودے بازی کریں گے۔ اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1948 میں جو لاہور میں دفاع پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عزم کیا تھا کہ ہم پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے، ہم آج بھی اپنے اس عزم پر قائم ہیں کہ ہم ملکی سلامتی کے لیے، ملکی استحکام کے لیے، قومی وحدت کے لیے، دفاع وطن کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں۔ نہ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت میں کوئی کمی ہوگی اور نہ ہی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت میں کمی کرنی چاہیے۔ اس لیے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے حوالہ سے میں خاص طور پہ آپ کو بیدار رہنے کا درس دوں گا۔ بیدار رہیے تاکہ پاکستان کی اسلامی شناخت برقرار رہ سکے۔